السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ مسجد نبوی کا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ دنیا جہاں کی گفتگو ہوتی تھی، یہ گفتگو دین اور دنیا دونوں کی مشعل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کے عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چار پائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ پر چادر تانی، چادر میں ایک دراز بنائی اور چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک مزے سے سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی لمبی تان کر سو گئے۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی صرف فرائض تک محدود ہے، آپ نفلی عبادت تک نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا بھتیجے میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی نے آواز لگائی بھتیجے سنو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس مڑ آئے۔ بزرگ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا میری اس جگہ دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں کرنٹ سا لگا اور وہ چلا کر بولے یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ دوستو یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ اور حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکیں، تو آپ منزل پا لیں گے۔ آپ کو کسی کی بات بری لگے تو آپ اس سے کہہ دیں، آپ دل میں نہ رکھیں۔ آپ کہہ نہ سکیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور نماز کے دوران اس شخص کو اللہ کے نام پر معاف کر دیں، بغض ختم ہو جائے گا۔ آپ دوست بن کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ منہ پر دوست ہیں لیکن اندر ہی اندر اس شخص کے دشمن ہیں۔ آپ روز اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے ہیں تو آپ کینہ پرور ہیں۔ آپ اپنے دل کو اس کینے سے بھی پاک کر لیں۔ آپ دوست ہیں تو پھر دوست بنیں، اور اگر آپ کسی کے دشمن ہیں تو پھر پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ فلاں کے دشمن ہیں۔ دوستوں کے بھیس میں دشمنیاں پالنا ظلم ہے، اور آپ اگر ایسے انسان ہیں تو پھر آپ کی نمازوں، آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رہ گیا حسد، آپ اگر دوسروں کی کامیابیوں پر جلتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو ناکام ہونا اور برباد ہوتا اور خراب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حسد جیسی بیماری کے شکار ہیں۔ یہ بیماری آپ کی صحت، آپ کی سکون اور آپ کے ایمان چاروں کو نگل جائے گی۔ آپ جلد سے جلد اپنے دل کو اس خرابی سے بھی پاک کر لیں، آپ مراد پا جائیں گے۔ ہم خواہ زیادہ عبادت اور زیادہ ریاضت نہ کریں، ہم خود کو صرف فرائض تک محدود رکھ لیں، بس ہم روز سونے سے قبل اپنا دل صاف کر لیں۔ ہم نے جس سے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں۔ ہمیں مزید کسی عبادت، کسی وظیفے، کسی ایکسرسائز، کسی سکون آور دوا کی اور کسی ڈائٹ چارٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ بزرگ صحابی داخل ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا تھا یہ جنتی ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دوستو حسد کہتے ہیں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا
کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال تلف ہو جاتے ہیں اور اس سے اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے مختلف مواقع پر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دیگر باطنی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد، موافقت اور یگانگی اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق رہو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو حق تعالی سبحانہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ صحیح بخاری۔ اسماعیل بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی عاجز نہیں: بدشگونی، بدظنی، حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی سے تجھے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اس پر عمل ہی نہ کر، اور بدظنی سے تجھے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اس کے بارے میں بات ہی نہ کر، اور حسد سے تجھے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی برائی کے پیچھے مت پڑ۔ دوستو، مزارب بن حز رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر کس چیز نے ابھارا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسد نے۔ امام ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی پر حسد کیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ امام اسماعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بنو عزرا نامی قبیلے میں ایک اعرابی بدو کو دیکھا جس کی 120 سال عمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ابھی تک باقی یعنی میں زندہ ہوں۔ رجا بن حیوہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو اکثر یاد کرتا ہے وہ حسد اور خوشی کو ترک کر دیتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کینہ حسد ہی کو کہتے ہیں، جو اس سے نکلے وہ شر ہے، اور جو اس میں باقی رہے وہ کینہ ہے،
اور جس شخص میں حسد نام کی ذرہ سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ صحیح سلامت نہیں رہتا۔ حلیت الاولیاء۔ دوستو، الغرض حسد، کینہ، بغض اور کھوٹ یہ ایسی باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں جو اول تو انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب ہی نہیں ہونے دیتی، بلکہ الٹا پہلے سے جو نیک اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ضائع کر دیتی ہیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ انسان اعمال صالحہ سے دور ہوتے ہوتے معاصی اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اس سے اعمال صالحہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں اور وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم حسد سے بچیں اور حسد جیسے دوسرے اعمال، کینہ اور بغض سے بھی بچیں۔ دوستو، کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی مسلمان اور کسی بھائی، کسی دوست کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہا کریں، اس پر حسد نہ کیا کریں۔ دوستو، اگر آپ کسی دوست کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپ کو حسد کی بیماری ہے، تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس شخص کے لیے، اس دوست کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ اس حسد کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ حسد آپ کی زندگی بھی تباہ کرتا ہے، آپ کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ حسد سے بچیں۔ اگر اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو آپ اگر اس پر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت کیوں دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کی دین پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے حسد سے بچیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔